نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ فیاض الدین اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک واقعہ سنیں گے جس میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز سے کون کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ نماز ہی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جب انسان کو اپنی نماز کی قدر کا پتہ چلتا ہے، اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، تو اس کا دھیان نماز کی طرف بہت زیادہ لگتا ہے۔ نماز بہت بڑی دولت ہے، اور نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کی جائے تو وہ نماز بہت ہی زیادہ بڑھیا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ وہب بن منبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک بزرگ تھے کہ اللہ تعالیٰ سے حاجتیں نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہیں۔ یہ وہب بن منبی جو تھے، یہ ایک بزرگ تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حاجتیں نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہیں، اور پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جس پر بھی کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کرتا، یعنی متوجہ ہوتا۔ کہتے ہیں کوفہ میں ایک قلی تھا۔ کوفہ ایک جگہ کا نام تھا، کسی ملک کا، اور وہاں پہ ایک قلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا۔ راستہ میں ایک شخص اس کو ملا۔ پوچھا کہاں ارادہ ہے؟ قلی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں نہیں چل سکتا، تو تیرے ساتھ چلنا پسند کروں گا۔ یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرایہ پر مجھے خچر پر سوار کر لو۔ قلی نے اس کو منظور کر لیا۔ وہ سوار ہو گیا۔ راستہ میں ایک دوراہا ملا۔ سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے؟ قلی نے شارع عام کا راستہ بتایا، جو کہ عام کھلی شاہراہ تھی جس پہ عام دورف لوگوں کی زیادہ تھی۔ قلی نے اسی راستہ کا نام بتایا کہ اس طرف ہم نے چلنا ہے۔ تو سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ قلی نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا کہ میں بارہا اس راستہ پر چلا ہوں۔ قلی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستہ کو چل دیے۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر قلی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قلی نے کہا ایسا نہ کر، خچر اور سامان سب کچھ تو لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، لیکن مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا، پھر یہ سب کچھ تجھ سے لے لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ قلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا کہ جلدی سے پڑھ لے، ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔ اس قلی نے نماز شروع کی۔ الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی، کیونکہ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا اور اسی ضد پر تھا کہ جلدی نماز ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان سے یہ آیت جاری ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم
امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا لوہے کی ٹوپی تھی۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا اس جگہ سے آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ جس جگہ پر وہ ظالم مر کر گرا اسی جگہ سے آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدہ میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں۔ اب تم مامون ہو، جہاں چاہے جاؤ۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے، اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خواہش کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مالک کی رضا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا قابل رشک وہ ہے، یعنی بڑا قابل فخر وہ ہے، وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس پیاری حدیث سے، اس واقعے سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم، کوئی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے تو ہمیں فوراً ہی وضو بنا لینا چاہیے اور فوراً ہی اپنے مسئلوں کا حل نماز ہی میں ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، اور بے شک میری مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں صفات ہیں، یعنی کہ صبر والی صفت ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، آج کی اس حدیث سے ہمیں نماز کا بھی جو ہے نا، نماز کی فضیلت کا، اس کی اہمیت کا پتہ چلا، اپنی حاجات پورے کرنے کا ذریعہ بھی ہمیں ملا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کس سورس سے مانگیں گے، تو وہ نماز کا سورس ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو خدا را میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ ہی سے مانگتے رہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو، اور اللہ ہی پہ یقین کرو، اور اللہ کی خوشنودی کے واسطے ہر عمل اختیار کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ تو میری بے لوث بے خوف یہ جو میرے بیان ہے، صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اور آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے اپنے اچھے کامنٹ سے، اچھے اخلاق سے، اور اچھے میری ویڈیو کو شیئر کرنے سے مجھے سپورٹ کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میرا جو جذبہ ہے اس پہ کوئی آنچ نہ آئے، اور آپ لوگوں کو بر وقت اس قسم کی فضیلت والی، اہمیت والی اور حاجات کو پورا کرنے والی مختلف قسم کی ویڈیوز آپ کو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور آپ لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، آباد رہیں، خوش رہیں۔ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، اور ضرور اگر چینل پہ کوئی نیا ہے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے شکریہ کا موقع دیجیے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ اس عمر میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی محنت کرتے رہیں، اور دین کو پوری دنیا میں عام کر دیں، اور اللہ کے دین کے لیے سب کو بلاتے رہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ضرور شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور سبسکرائب بھی کریں گے، اور ضرور آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے۔
تو اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں اور آباد رہیں، آمین ثم آمین۔